الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند بھائیوں نے بھائی جنید جمشید حافظہ اللہ کی ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں اہل بدعت جماعت رضائیہ کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ جنید جمشید صاحب کو اذان کے بعد دعا بھی نہیں آتی۔ اس سلسلے میں عرض ہے، ایک ہے دعا کا نہ آنا اور ایک ہے خطا کر جانا، بھول جانا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رفع عن الامتی الخطأ والنسیان، میری امت پہ سے خطا اور نسیان یعنی بھول چوک اس کا گناہ اٹھا لیا گیا ہے۔ تو جو جنید جمشید بھائی کی ویڈیو بھیجی گئی اسے بھی ہم خطا اور نسیان پر محمول کر سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں کچھ گزارشات ہیں۔ اول بات تو یہ ہے کہ جنید جمشید بھائی نے جو دعا پڑھی وہ دعا درست ہے، صرف ایک غلطی ہے کہ والدرجۃ الرفیعہ اس کے الفاظ آگے پیچھے ہو گئے۔ چنانچہ الدعوات الکبیر جلد 1 صفحہ نمبر 180، السنہ لابن ابی عاصم جلد 2 صفحہ نمبر 395، عمل الیوم واللیل للنسائی صفحہ نمبر 158، صحیح ابن حبان جلد 4 صفحہ نمبر 586، المعجم الصغیر طبرانی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 رقم الحدیث 670۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239، مسند امام محمد جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 120، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، بخاری، غرض ڈھیروں سینکڑوں کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ دعا اسی طرح موجود ہے جیسا کہ جنید جمشید بھائی نے پڑھی ہے، صرف والدرجۃ الرفیعہ کے الفاظ نہیں ہیں اور انک لا تخلف المیعاد۔ البتہ مزے کی بات یہ ہے کہ عمل الیوم واللیل ابن سنی اس کا صفحہ نمبر 87 اور رقم الحدیث نمبر 95 باب کیف مسئلۃ الوسیلہ، اس میں دعا بعینہ ہی موجود ہے، البتہ صرف الفاظ کا تقدم اور تاخر ہو گیا۔ وہ کیسے کہ وہ دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اب درجۃ رفیعہ کے الفاظ موجود ہے لیکن بھائی جنید جمشید نے اس کو وابعثہ مقاما محمودہ سے آگے پڑھ دیا ہے۔ تو دعا جو جنید جمشید بھائی پڑھ رہے ہیں کہنے کے غرض ہے کہ یہ دعا موجود ہے، حدیث کے الفاظ میں موجود ہے، صرف یہ ہے کہ بھائی جنید جمشید سے الفاظ میں تھوڑا تقدم اور تاخر ہو گیا، اسے جہالت پر محمول نہیں کرتے بلکہ اسے بھول چوک پر محمول کرتے۔ بریلوی حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ انہوں نے جو دعا، دوسروں کو تو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں دعا نہیں آتی، حالانکہ انہوں نے خود جو دعا پیش کی کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر ان میں رائی کے دانے کے برابر غیرت ہے جو دوسروں پر جہالت کے فتوے لگا رہے تو اس حدیث کا ثبوت، اس دعا کا ثبوت کسی حدیث سے دکھا دیں۔ یہ مشہور علی الالسنہ ہے، کسی حدیث میں اس دعا کا ثبوت نہیں ہے۔ ان کو خود دعا کا پتہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک زبان سے کیا الفاظ ادا ہوئے تھے، حدیث میں کیا الفاظ ہے اس موقع پر دعا پڑھنے کے۔ بس ادھر ادھر سے جو لوگوں سے سنا، جو کتابوں میں مشہور ہو گیا اس کو جا کے نقل کر دیا۔ ہم اس وقت یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دعا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز، پڑھنا گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ کہ جب آپ دوسروں پر یہ فتویٰ لگا رہے ہیں کہ وہ جاہل ہے، انہیں دعا کا پتہ نہیں، آپ کو خود بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جو دعا انہوں نے پیش کی ہے اس کا ثبوت کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، بلکہ حدیث میں دوسرے الفاظ ہیں اور قریباً وہ الفاظ ہیں جو بھائی جنید جمشید نے پڑھے۔ تو اب بتائے دعا سے جاہل یہ ہوئے یا کوئی اور، یہ ان کے اصول پر ہم نے یہ بات رکھی ہے۔ باقی رہی یہ بات کی غلطیاں، تو وہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ چھانی میں اپنے 100 سوراخ تھے، وہ لوٹے کو کہہ رہی کہ تجھ میں 2 سوراخ ہیں۔ مظفر حسین شاہ کا آپریشن کے نام سے جو ویڈیو ہم نے نیٹ پر چڑھائی ہے، اس کی جو 5ویں قسط ہے 35 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کے آخر میں ہم نے مظفر حسین جو ان کا امام اعظم ہے، ان کا اس وقت بہت بڑا پیر ہے، بہت بڑا عالم ہے بقول ان کے، وہ قرآن و حدیث کی ہم نے ان کی آیتیں پیش کی، حدیث پیش کی، قرآن و حدیث کی عبارتیں تک درست پڑھنے کا وہ اس کو اوقات نہیں، وہ قرآن حدیث سارا غلط پڑھ رہا ہے۔
آج تک نہ مظفر حسین شاہ نے جواب دیا. یہ تو ایک دعا ہے، اس کو غلط پڑھ لینا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، جبکہ مظفر حسین شاہ قرآن و حدیث غلط پڑھ رہے ہیں. لیکن آج تک کسی رضا خانی کوئی جرت نہیں ہوئی کہ اپنے اس بابے پر جہالت کا فتویٰ لگائے یا اپنے اس بابے سے توبہ کا مطالبہ کرے، کیونکہ منافقت ہے نا، وہاں اپنا مولوی یہاں دوسرا مولوی. اسی طرح یہ جنید جمشید بھائی تو نہ ہمارے کوئی پیر صاحب ہیں، نہ ہمارے کوئی مسلک کے کوئی بہت بڑے عالم ہیں، بیچارہ ایک مبلغ قسم کا آدمی ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دی، اب اس کے ذریعے سے دین کا کام ہو رہا ہے. ہم ان کے بابا اعظم، ان کے مشکل کشا، حاجت روا اور ہر جگہ حاضر ناظر عالم الغیب جو پیر صاحب الیاس قادری اتاری، جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ جی پیر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لوح محفوظ پر اس کی نظر ہوتی ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. آیت صحیح ہے، وہ پڑھتا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. واؤ نہیں پڑھتا، پھر پیچھے سے کوئی لقمہ دیتا ہے کہ حضرت جی واؤ نہیں پڑھا، تو وہ جاہل کا بچہ کہتا ہے کہ اچھا واؤ لکھا ہوا نہیں. ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. اچھا وہ اس میں ہے نہیں، کتابت کی رہ گئی غلط. اس کا مطلب یہ اتنے جاہل ہیں کہ اگر انہیں کوئی قرآن غلط لکھ کر دے دے تو انہیں پتہ نہیں چلے گا کیا صحیح کیا غلط. ایک طرف تو عقیدہ ہے کہ جی ہمارا پیر حاضر ناظر ہے. احمد خان کا کہ الفاظ عقیدہ ملفوظات مستلق ہے کہ وہ مرد نہیں جو ساری دنیا کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھے، یعنی پوری دنیا جس طرح ہمیں اپنی ہتھیلی نظر آتی ہے، جب تک اسے پوری دنیا اس طرح نظر نہ آئے وہ مرد نہیں ہے. جبکہ یہاں ان کے بابے کو لکھا ہوا واؤ نظر نہیں آ رہا، تو اب اس کی مردانگی پر بھی یہاں سوال اٹھتے ہیں. احمد خان کہتا ہے کہ پیر کسی وقت بھی اپنے مرید سے جدا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر میاں بھی معاذ اللہ مخصوص حالت میں ہو تو اس وقت بھی پیر ایک خالی چارپائی پر لیٹا ہوتا ہے. الفاظ ہے دکھانے کے ہم ذمہ دار ہیں، لیکن یہاں پیر صاحب کو، ان کے لاٹ پیر صاحب کو واؤ بھی نظر نہیں آ رہی. تو بہرحال اب ایک طرف عقیدہ کہ پیر سب کچھ جانتا ہے، ایک طرف عقیدہ اب اس یہ بتائیں کہ اس سے بڑا جاہل کوئی شخص ہوگا جو پوری جماعت کا سربراہ بنا ہوا ہے، جو پوری ملت بریلویہ، جماعت بریلویہ، فرقہ بریلیت کا پیر و مرشد بنا ہوا ہے، اور اس جاہل کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا. آپ اپنی جہالت کا ہم نے ایک مظفر حسین شاہ، بلکہ یہ چھوڑے، یہ قرآن حدیث غلط پڑھنا ان کی انٹرنیشنل بیماری ہے، ان کے آباء و اجداد سے ہی بیماری آ رہی ہے. میں نے کنز الایمان نمبر میں تعارف صاحب کنز الایمان مضمون لکھا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ احمد خان کے استاذ کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ بھی غلط قرآن پڑھاتا تھا. اور اس طرح ہمارے نور سنت میں باقاعدہ مضمون چھپتا رہا ہے ملفوظات اعلیٰ حد کا جائزہ. اس کے اندر احمد خان کی قرآن اور حدیث کی کئی ایسی غلطیاں بتائی گئی ناقابل تردید ثبوت کے ساتھ کہ جس میں اس نے قرآن بھی غلط لکھا، حدیث بھی غلط لکھی اپنی کتابوں میں. تو اگر بریلیوں میں ذرا بھی غیرت ہے تو رمضان کے اس مبارک مہینے میں، اگرچہ ہمیں اس کو امید نہیں ہے لیکن پھر بھی بہرحال قبر کا نام یہ بھی لیتے، خدا کا نام یہ بھی لیتے، رسول کا نام یہ بھی لیتے، اگر ان میں رتی برابر شرم و حیا ہے تو احمد خان سے لے کر الیاس قادری سب کے سب پر جہالت کے فتوے لگائے، ان پر لعنت بھیجے، اور ان ویڈیوز کو بھی اس طرح عام کرے جیسے یہ علماء دیوبند کی ویڈیوز کو عام کرتے ہیں.